اس کے بعد ابھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یؤمنون والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر ایمان لائے. ابھی متقین کی صفات چل رہی ہیں جو پوری چل آ رہی ساری، جو آپ والذین یؤمنون بما انزل الیک اس پر ایمان لائے جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا، وما انزل من قبلک اور جو اللہ نے پہلے اتارا. پہلے کیا کیا اتارا؟ تورات، زبور، انجیل اور قرآن. یہ چار کتابیں اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں پہ اتاری ہیں. تو ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ان کے اوپر ایمان لے کے آنا اور ان پر یقین کرنا. لیکن چونکہ ان کتابوں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر دی تھی کہ اس کی حفاظت کریں اور اس کے اندر تحریف سے بچائیں، ان لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی. تو اس مرتبہ اللہ نے کیا کہ جب آخری کتاب اتاری تو اللہ نے قرآن کو اتارا، اور قرآن کے اللہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. اور پھر چونکہ قرآن آخری کتاب ہے اور قیامت تک یہ چلنے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا خود ہی وعدہ لیا کہ اللہ خود ہی قرآن کی حفاظت کریں گے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا قرآن کی حفاظت سے کیا مراد ہے. میں بات ساتھ میں عرض کر دوں، قرآن سے مراد یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت قیامت تک ہوگی، قرآن کی جو معانی ہیں اس کی حفاظت یہ بھی قیامت تک ہوگی، اور قرآن کا جو مفہوم ہے اس کی حفاظت بھی قیامت تک ہوگی. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اتارا اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے سمجھا، اس سمجھ کی حفاظت بھی قیامت تک ہوگی. زمانے کے ساتھ ساتھ سمجھ تبدیل ہوتی جاتی ہے. قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا کہ اس کی سمجھ کی حفاظت بھی اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے. اس لیے ایک موٹا سا اصول عرض کر دوں، اس کی سمجھ کے لیے صحابہ کی زندگی دیکھنی پڑے گی. صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کی آیتوں سے جو سمجھا وہ صحیح ہے. ہم جو سمجھ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو صحابہ نے اس آیت سے سمجھا، یہ مراد ہے کہ صحابہ نے جو اس کو صحیح سمجھا، جو سمجھا اس قرآن کی آیتوں کو، ہم بھی وہی سمجھیں. اس لیے تفسیر کے اندر آپ دیکھیں گے صحابہ کے اقوال کیا ہیں. یہ ہوتا کہ تفسیر میں آیتوں کے نیچے شان نزول ہوتا ہے، سیاق سباق ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اس کی تفسیر فرماتے ہیں، یہ ہے. اور اس کے بعد صحابہ کیا کہتے ہیں، تابعین کیا کہتے ہیں، تبع تابعین کیا کہتے ہیں. دنیا کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا رشتہ صحابہ سے کاٹ دیں تاکہ ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھیں اور صحابہ کو پکچر سے نکال دیں. ہم سیدھا ڈائریکٹ سمجھیں. جو یوں کہے گا، جو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی ترتیب سے ہی سمجھنا ہوگا تو صحیح ہے. کچھ یوں کہیں گے کہ صحیح صحابہ میں سے تو ہم ان کی صحابہ کی چیز غلطیاں بھی ہوئیں. اچھا دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، صحابہ محفوظ. صحابہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا صحابہ پر آگے یہ بات عرض کر دوں، صحابہ سے غلطیاں کیوں ہوئیں. بڑے لوگوں نے اس کے اوپر نکتہ چینی کی کہ صحابہ سے جی غلطیاں ہوئی ہیں. جس کا جواب کیا ہے، کیا غور سے سن رہے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ہمارے الفاظ میں کہتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک لیبارٹری ہے. صحابہ کے اللہ کی ایک لیبارٹری ہے. قرآن کی آیت اتری کیونکہ دیکھو قرآن جو ہے صرف ایک فلسفہ نہیں ہے، ایک حیات زندگی، ضابطۂ حیات ہے. تو اللہ نے کیا کہ اس کو اتارا، اس کی پریکٹیکل ایگزامپل صحابہ سے کروائی. اب مثال کے طور پہ ایک بار دیکھا، میں نے کہا کہ بھائی سبھی کھڑے ہو جانا اور آپ نماز پڑھ کے دکھاؤ سب کو دکھانے کے لیے. اب جو میں نے سے کہا کہ نماز پڑھو، اب انہوں نے نماز پڑھی
تو یہ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سب کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھیں رکوع کیسے کیا، سجدہ کیسے کیا، قومہ کیسا ہے، تحیات کیسی ہے، پاؤں کیسے رکھیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے گناہ کروائے، غلطیاں کروائیں، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے نمونہ بنے کہ ارے اے امت محمدیہ، کیونکہ بھائی صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، اگر ان سے غلطی نہیں ہوتی تو اگر اس زمانے میں اگر ہمارے لڑائی جھگڑے ہوتے تو ہم سب کیسے سالو کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کروائی غلطی، اس لیے اس کبھی غلطی میں نہیں پڑھنا کہ صحابہ کی غلطیوں کو ڈھونڈے اور زبان سے نہیں کہنا بھائی صحابہ نے بھی تو غلطیاں کی تھی۔ دیکھو میرے بھائی، یہ کون ہے صحابہ؟ عالمہ، اللہ نے ان کے دل کا حال جانا، کیا کہ عالمہ ما فی قلوبہم، ان کے دل کا حال اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ ان کے دل میں کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سوائے اللہ کی رضا کی ان کے دل میں اور کوئی چیز نہیں ہے، صاف، بالکل صاف ستھرا طریقہ۔ تو اسی لیے اللہ نے کے بارے میں کیا کیا سارے صحابہ کے بارے میں؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، اللہ نے سب کو معاف کر دیا، سارے معاف، چاہے 15ویں صدی والے لوگ معاف کریں یا نہ کریں، اس کو فرق نہیں پڑتا، اللہ نے ان کو آلریڈی معاف کر دیا۔ پورے کے پورے صحابہ عدول ہیں، سچے ہیں، اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ قرآن میں اس کا ذکر وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ۔ اچھا کچھ لوگ آگے سے یوں کہتے ہیں اچھا بھائی صحابہ کو تو معاف کر دیا، اصل میں جی صحابہ تو بڑے اچھے لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑے اچھے تھے، یہ جی بعد میں بدل گئے۔ تو اس کے اوپر یہ کیا چیز، پھر کیا اس پہ کیا نظر، کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کرے اللہ نے سب کو معاف کر دیا، اللہ ان کے دل کا حال جانتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے کو فیوچر کا پتہ نہیں تھا کہ صحابہ سب گڑبڑی کریں گے یا آپس میں لڑیں گے اور ان کے آپس کے جو ہے لڑائی جھگڑے ہوں گے، تو ان کا اللہ کو پتہ نہیں تھا فیوچر میں، تو یہ معنی بنتے ہیں یعنی یہ ڈائریکٹ بات جاتی ہے اللہ کے اوپر، یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ میں نے قرآن میں غلطی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اس لیے یہ جملے خطرناک ہیں، اللہ نے اسے غلطی کروائیں تاکہ دوسروں کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اپنے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں غلطی نہیں کرتا ہوں لیکن مجھ سے غلطی کروائی جاتی ہے، لیکن استنبی، تاکہ لوگ میری اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کریں گے، بزرگوں کے کتنے سارے واقعات ہیں، 30 سال 40 سال تکبیر اللہ فوت نہیں ہو رہی، اور یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز فوت ہو رہی ہے، 4 مرتبہ فوت ہوئی زندگی میں، سو گئے، سفر کے اندر تھے، سارے تھکے ہوئے تھے۔ سیدنا بلال کی مؤذن تھے، کہتے ہیں بلال فجر کا وقت قریب ہے، بہت تھکے ہوئے ہم سارے، بھائی آپ نے ہمیں اٹھانا ہے۔ ٹھیک ہے رسول اللہ، سارے سو گئے، اب سیدنا بلال اکیلے جا گئے، اب بیٹھے 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 سیدنا بلال کی آنکھ لگ گئی، آنکھ کب ہوئی؟ جب سورج سر پہ آ گیا، پورا سورج تماز سے چمک رہا ہے، پورا مجمع پورے صحابہ اشر مبشرہ، جتنے بزرگ صحابہ بدری وحدی سارے صحابہ سو رہے ہیں۔ سوچو مطلب میں نے اب فرض کریے اب ہماری جامع مسجد کے اندر ایسا ہو جائے کہ رات کے اعتکاف کے اندر سارا مسجد سو جائے، کبھی کبھی اجتماع ہوتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے کہ اجتماع کے اندر ہمارے ہم تو 1000 آدمی ہوں گے، 2000 جو 3000، کبھی ہو سکتا ہے کہ یہ 3000 کے 3000 سوتے پڑے رہے، وہاں پورے صحابہ ہزاروں کا مجمع سارا سو رہا ہے، ایک کی بھی آنکھ نہیں کھلی۔ اب آنکھ کھلی سیدنا بلال کی، وہ یہ کیا ہوتا، سورج نکل رہا ہے، اب کیا کریں؟ جا کے اوپر کو اٹھایا، یہ کیا ہوا؟ کہا بلال میں بھی سو گیا۔ اب سب سب ایک ایک اٹھنے لگے، اور مزے کی بات اللہ کے نبی سو رہے ہیں، اللہ کے نبی اٹھ گئے، اللہ کے نبی بھی سو رہے ہیں، یعنی صحابہ اٹھ گئے، اللہ کے نبی سب سو رہے ہیں۔ اب کسی کی ہمت نہیں کہ اللہ کے رسول کو اٹھائیں جا کے، کیسے بھی کیا کریں، کیسے اٹھائیں؟ سیدنا عمر نے کہا اس کا میں علاج کروں، میں ذہن میں آئیڈیا ہے۔ سیدنا عمر گئے قریب اور جا کے زور سے اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، زور سے اذان دی۔ جب اذان دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سب اٹھ کے بیٹھے، دیکھا بالکل سورج چمک رہا ہے، کہا یہ کیا کہتے ہو؟
یا رسول اللہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلا دیا، کہ جس نے آپ کو سلایا اس نے مجھے سلایا. صاحب صاحب مسکرائے کہ چلو یہاں سے، اس جگہ سے چلو، یہ جگہ صحیح نہیں ہو رہی، چلو یہاں سے. سارے جگہ پہ سامان رکھا، سارے خیمے اٹھائے اور سفر اور وہاں سے چل پڑے. آگے گئے اور اس جگہ کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ جہاں گناہ ہوا اس کی نوسط ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ٹوٹا اس زمین کے اثرات پڑتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز نہیں پڑھی، نہیں اس جگہ پہ نماز نہیں پڑھنی ہے، اس جگہ نہیں اس. چلو سب سامان رکھا اور چل پڑے اور چلتے گئے کافی دور جا کے کہا ٹھہرو، رکا کا نکالو. سب نے وضو کیا، اذان دی، پھر فجر کی نماز با جماعت ہوئی. میرے انداز سے مطلب 10-11 بجے چارج کا وقت، اس وقت فجر کی نماز ہوئی ہے اور جماعت سے ہوئی ہے. کسی کی جماعت چھوٹ جائے فجر میں تو اگر فصل قرآن حسن پورے گھر کی چھوٹ جائے تو آپ اٹھ کے جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھی. تو پھر کہا کہ رسول اللہ آپ کیسے؟ تو کہہ لکھے استن نبی، تاکہ مجھ سے غلطی کرواتے ہیں اللہ پاک تاکہ میں نمونہ بنوں، اس لیے ہوا. تو صحابہ سے غلطی کروائی تاکہ دوسروں میں نمونہ بنے. سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے آپس میں جنگ چل رہی ہے. اب ان کی جنگ ہوئی، وہ بھی کسی وقت فرض کروں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی کہ آپس میں اختلاف پیدا ہوا. دونوں مخلص تھے، ادھر داماد رسول ہیں، ادھر برادر نسبتی رسول ہیں. حضرت معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ہیں، برادر یعنی ام حبیبہ کے بھائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیوی کا بھائی اتنا قریبی رشتہ ہے، نہ صرف یہ ہیں بلکہ کاتب وحی ہیں، کاتب وحی. اور سیدنا معاویہ خود فرماتے ہیں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہتے ہیں معاویہ اللہ تجھے بادشاہ بنائے گا تو عدل و انصاف سے کام کیجیے. اسے بادشاہوں کے نمونہ سیدنا معاویہ ہیں. تو خیر کچھ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے غلط فہمی پیدا ہوئی سیدنا علی میں، سیدنا معاویہ میں. ایک آدمی کو دیکھا انہوں نے، سیدنا علی کے لشکر والوں نے، نماز ہمارے پاس پڑھتا ہے، کھانا حضرت معاویہ کے پاس کھاتا ہے. تو سیدنا معاویہ نے اس کو بلا کر یوں کہا کہ بھائی کیا چکر ہے، کھانا ہمارا کھاتے ہو، نماز وہاں پڑھتے ہو. تو کہنے لگا کہ نماز ان کی اچھی ہے، کھانا آپ کا اچھا ہے. بہت تفصیلات تھیں کیا وجوہات ہیں اس کی وجہ سے چیز پیدا ہوئی، اختلاف پیدا ہوا. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان میں صلاح کرو، ان میں صلح کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت اتری ہے، اب اس کا ایکچوئل امپلیمنٹیشن کیسے ہوگا، یہ ان دونوں کی ان صحابہ کی اختلاف کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آیا کیسے صلح کرنی ہے اور کیسے اس مسئلے کو سلجھانا ہے، ہمارے نمونہ بنا. تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بات پوری چلی ہے تو صحابہ کی غلطیوں پہ ہم نہ جائیں. پوری بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ صحابہ سے اللہ نے غلطی کروائی تو یہ سارے کے سارے صحابہ عدول ہیں جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابی کون ہیں؟ جو ایمان لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا، یہ صحابی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس آیت کے اللہ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک. تو اللہ تعالیٰ نے میں عرض کر رہا تھا قرآن کی اللہ نے حفاظت کی، اس کے معنی کی بھی حفاظت کی، اس کی سمجھ کی بھی حفاظت کی. اور اس لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ حدیث میں بخاری کی حدیث میں آتا ہے لا تزال طائفة من امتی لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ. قیامت تک ایک گروہ ہوگا علماء کا، اہل اللہ کا، کہ جو میرے نہج پہ چلیں گے قیامت تک. اس لیے اگر قرآن کی صحیح سمجھ لینی ہوگی تو آپ سلف الصالحین سے لیں گے. اپنے زمانے سے اپنی عقل سے معنی لینے کے اندر آدمی راستے سے بھٹک جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سب چیزوں کی حفاظت قرآن کی. تو ہم پہ کیا حکم دیا والذین یؤمنون بما انزل الیک،
آپ پر جو اترا یہ ایمان لاتے ہیں، تقوی کی صفات چل رہی ہے۔ وما انزل من قبل، اور جو آپ سے پچھلی کتابیں ہیں اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، ان کے آخرت پر یقین ہے۔ جب یہ فرمایا ان کی آخرت پہ یقین ہے، آخرت پہ جس کا یقین ہوگا اس کے معاملات صحیح ہوں گے۔ لوگ اس زمانے میں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں لیکن آخرت کا یقین کمزور ہے، اسی لیے معاملات میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ معاملات کی گڑبڑ کی وجہ یہ ہے آخرت کی یقین کی کمزوری، کہ آخرت پہ یقین کمزور ہے، اللہ کو مانتے ہیں لیکن یہ یقین کہ آخرت ہے اس پہ یقین کمزور ہے۔ کیونکہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ میری ایک نماز اگر میں کسی کا 1 درہم ڈبا دوں یا کھا جاؤں تو مجھے میری 700 مقبول نمازیں دینی پڑے گی۔ 700 نمازیں مجھے کسی کو اس صاحب حق کو دینی پڑیں گی اگر میں کسی کا 1 پیسہ ڈبا دوں۔ اتنا بڑا کیا کہتے ہیں وہ ہے۔ تو لوگ جو معاملات کے گڑبڑ کرتے ہیں وہ اس کی کمی کی وجہ سے، آخرت کے اوپر، قیامت کے اوپر یقین کمزور ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی، اور کیا کہا؟ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت کے اوپر ہیں اور یہی کامیاب ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کو صفات عالیہ میں نصیب فرمائے، ان کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ